السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید کی تلاوت ان 3 وقتوں میں ضرور کریں تاکہ اجر و ثواب کے دروازے کھلیں اور نور و ہدایت کی روشنی زندگی میں داخل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ وہ عظیم کتاب ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب نہ صرف برکت والی ہے بلکہ اس کے ہر لفظ میں مومنین کے لیے شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ یہ نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ قرآن مجید نہ صرف ایک مقدس کتاب ہے بلکہ یہ دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کا علاج ہے۔ جو شخص اس کتاب کو دل سے پڑھتا اور سمجھتا ہے، اس کی زندگی سکون اور برکت سے بھر جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز بیان کر دی ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس میں اخلاق، عقائد، عبادات، معاملات اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنا دیا تاکہ ہر شخص اسے پڑھ سکے اور اس سے ہدایت حاصل کر سکے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے معنی پر غور کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھا ہے، یعنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں نہ صرف خود قرآن سیکھنا چاہیے بلکہ دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ جو شخص قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اس کی زندگی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے انسان کو وہ روشنی ملتی ہے جو اسے سیدھے راستے پر چلا دیتی ہے۔ جب انسان قرآن کی ہدایت کو اپناتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون اور برکت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، یعنی جو لوگ اس کتاب کو اپناتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے اور ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو ہر مسلمان کے لیے سراپا رحمت، برکت، مغفرت اور ہدایت ہے۔ اس کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے، برائیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قربت نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، جو انسان کو جہالت سے نکال کر علم و حکمت کی روشنی عطا کرتا ہے، جو گناہوں سے توبہ کا راستہ دکھاتا ہے اور جو ہر پریشان دل کے لیے رحمت و شفا کا نسخہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو تمام امتوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والوں کو کامیابی کی ضمانت دی۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے تاکہ اس کے دل میں نور، زبان پر برکت، اعمال میں اخلاص اور زندگی میں کامیابی ہو۔ یہ 3 جگہ ہیں جہاں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے: جب انسان کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہو، دکھ، غم اور تکلیف نے اسے گھیر رکھا ہو اور دل بے سکونی اور اضطراب کا شکار ہو۔ ایسے وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا دل کو سکون بخشتا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ بس جو شخص مشکلات میں گھرا ہوا ہو وہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، اس کی بابرکت کلمات سے اسے ہر غم پریشانی سے نجات دلا دیں گے۔ رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سو رہی ہو اور دل اللہ کی محبت میں سرشار ہو، اس وقت قرآن کی تلاوت کرنا خاص اجر و ثواب کا باعث ہے۔ رات کے آخری پہر میں کی جانے والی تلاوت دل کو نورانی کر دیتی ہے، روح کو تازگی بخشتی ہے
اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔ رات کی تاریکی میں قرآن کے الفاظ جب زبان سے ادا ہوتے ہیں تو دل پر خاص اثر کرتے ہیں اور زندگی میں برکت کا باعث بنتے ہیں۔ جب انسان کسی خوشی کے موقع پر ہو اور نعمتوں سے مالا مال ہو اور دل خوشی سے معمور ہو، تب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیا جا سکے۔ خوشی کے لمحات میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑ جائے تو وہ شکر گزاری کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی ارشاد ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر مزید نعمتیں نازل کروں گا۔ بس جو شخص اپنی خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد رکھے گا وہ ہمیشہ نعمتوں کے بارے میں رہے گا، نعمتوں کی بارش میں رہے گا۔ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب ہو۔ اسے محض رسم نہ بنائے بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس کے الفاظ کو سمجھے اور اس پر عمل کریں۔ جب بھی انسان سفر پر نکلے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، کیونکہ سفر میں شیطانی وسوسے زیادہ ہوتے ہیں اور انسان مختلف پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے سفر میں آسانی ہوتی ہے، دل مطمئن رہتا ہے اور اللہ کی رحمت و حفاظت شامل حال رہتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص دوران سفر قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور ہر طرح کے حادثات و مشکلات سے محفوظ رہتا ہے۔ خاص طور پر جب سفر لمبا ہو یا اجنبی جگہوں پر ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون اور رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔ اسی طرح جب انسان کسی مجلس میں بیٹھا ہو جہاں لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول ہوں، اگر وہاں کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ مجلس نورانی ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مجلس میں قرآن پاک پڑھا جائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں پر سکون اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ ایسی مجلس جہاں دنیاوی باتوں کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بن جاتی ہے اور اس میں بیٹھنے والے افراد بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے تھے وہ تلاوت قرآن کو ضرور شامل کرتے تھے تاکہ وہ مجلس اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھر جائے۔ جب کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو یا جسمانی اور روحانی تکلیف محسوس کر رہا ہو اس وقت قرآن کی تلاوت بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ جو شخص بیماری کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بیماریوں سے بھی نجات پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر صحابہ کرام کو بیماری کی حالت میں قرآن کریم کی آیات پڑھنے کی تلقین فرمائی، خاص طور پر سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس بیماریوں سے شفا کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص بیماری میں قرآن پاک کو اپنی زبان سے جاری رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں اور اسے شفا صحت عطا فرماتے ہیں۔ رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی ہو، سکون کا عالم ہو، اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا خاص طور پر باعث برکت ہے اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تہجد کے وقت قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رات کے وقت قرآن پڑھنے کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رات کے وقت کی گئی تلاوت سے دل کی صفائی ہوتی ہے، روحانی بلندی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب نصیب بھی ہوتا ہے۔ جو شخص رات کے وقت خاص طور پر تہجد میں اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کسی خوف یا پریشانی میں مبتلا ہو، کسی خطرے سے دوچار ہو یا کسی امتحان اور آزمائش کے مرحلے میں ہو تو قرآن کی تلاوت کے لیے بہترین سہارا ثابت ہوتی ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے خوف نکال دیتا ہے اور اسے سکون عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مشکل امتحان میں ہو، کسی اہم فیصلے کے دوراہ پر ہو یا کسی بڑے چیلنج کا سامنا کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ اسے صبر، ہمت اور رہنمائی عطا کرے گا۔ گھر میں برکت اور سکون کے لیے بھی قرآن پاک کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ وہ گھر جہاں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔
فرشتے اس گھر میں آتے رہتے ہیں اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ بے روح ہو جاتا ہے، لیکن جس گھر میں تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے وہاں برکت اور خوشحالی آتی ہے۔ خاص طور پر سورۃ البقرہ پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل ہی نہیں ہوتا۔ جب جب کوئی شخص ذہنی دباؤ، اداسی یا ڈپریشن میں ہو، اس وقت قرآن پاک کی تلاوت اس کے لیے سب سے بہترین علاج ہے۔ دنیاوی مسائل اور پریشانیاں انسان کو بے سکون کر دیتی ہیں، لیکن جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ بے شک اللہ پاک کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص ڈپریشن، پریشانی یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، خاص طور پر سورۃ الرحمن، کیونکہ یہ دلوں کو سکون دینے والی صورت ہے۔ جب کوئی شخص کسی خاص دعا یا حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت کرنے سے دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ بہت سے بزرگان دین کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی بڑی دعا مانگنی ہوتی وہ پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرتے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہایت اجر و ثواب کا کام ہے۔ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا ہدیہ یہی ہے کہ اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھا جائے۔ خاص طور پر سورۃ یاسین، سورۃ الملک پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے، کیونکہ یہ مرنے والوں کے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس سورۃ یاسین پڑھا کرو، کیونکہ یہ ان کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کو ہر حال میں جاری رکھنا چاہیے، چاہے خاموشی ہو، چاہے غم، تنہائی ہو یا مجلس، صحت ہو یا بیماری، دن ہو یا رات۔ جو شخص قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت نہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ یہ دلوں کو سکون بھی عطا کرتی ہے، ذہنی اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور زندگی میں برکت اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنا لیتا ہے وہ پریشانی سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں آ جاتا ہے۔ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیتیں مومنین کے لیے شفا ہے، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا علاج بھی ہے، یہ رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس چینلز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔